السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق آپ کے لیے آج لایا ہوں ایک کہانی جسے پڑھ کر آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی اردو کو پڑھنے کے حوالے سے بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ میں پڑھوں گا، آپ توجہ سے سنیں، دیکھیں، لفظ کا تلفظ دیکھیں اور اس کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتی تو آپ ریڈنگ از دا بیسٹ وے ٹو امپروو یور ریڈنگ، لسننگ is the best way to improve your reading, watching and listening is the best way. Okay, so you can watch and listen carefully, you will learn Urdu. آپ توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو اردو بہتر ہو جائے گی۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے 10 جنگلی کتے پالے ہوئے تھے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے 10 جنگلی کتے پالے ہوئے تھے۔ اس کے وزیروں میں سے جب کوئی وزیر غلطی کرتا، اس کے وزیروں میں سے جب کوئی وزیر غلطی کرتا، بادشاہ اسے ان کتوں کے آگے پھینکوا دیتا۔ کتے اس کی بوٹیاں نوچ کر مار دیتے۔ یعنی بادشاہ کے پاس 10 جنگلی کتے تھے، اور جب بھی کوئی غلطی کرتا تو اس شخص کو وہ بادشاہ کتوں کے آگے پھینکوا دیتا۔ اس کے وزیروں میں سے کوئی بھی وزیر اگر غلطی کرتا یا غلط مشورہ دیتا تو وہ اسے کتوں کے آگے پھینکوا دیتے، حکم دیتا کہ کتوں کے آگے پھینک دو، اور اس کی بوٹیاں نوچ کر کتے کھا جاتے۔ ایک بار بادشاہ کے پاس ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دے دیا۔ ایک بار بادشاہ کے ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دے دیا جو بادشاہ کو بالکل پسند نہیں آیا۔ ایک بار بادشاہ کے ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دیا جو بادشاہ کو بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے فیصلہ سنایا کہ وزیر کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ یہ وہ وزیر ہے جو اس کے خاص وزیروں میں سے ایک تھا۔ تو جب بادشاہ نے فیصلہ سنایا کہ وزیر کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے، وزیر نے بادشاہ سے التجا کی کہ حضور، میں نے 10 سال آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے، اور آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ حضور، میں نے 10 سال آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے، یعنی 10 سال تک دن رات اس بادشاہ کی خدمت کرتا رہا تھا یہ وزیر، اور کہتا ہے میں نے آپ کی 10 سال خدمت کی، 10 سال دن رات ایک کیا، آپ کی خدمت کی، آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بے لوث خدمت کہتے ہیں یعنی ایسی خدمت جس میں کوئی منافع یا کوئی
منافقت یا کوئی سازش نہ ہو، یعنی بس ایمانداری سے اپنی خدمت کرنا، ایمانداری سے بادشاہ کی خدمت کرنا، اس کو کہیں گے بے لوث خدمت، یعنی ایمانداری سے کوئی بھی کام کرنا، کسی کی خدمت کرنا، اسے کہیں گے بے لوث خدمت۔ لیکن وزیر کیا کہتا ہے؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بے لوث خدمت کے عوض، یعنی میری خدمت کے بدلے، عوض مطلب بدلے۔ یہ ورڈز جو ہیں وہ ہماری اردو اسپیکنگ میں بہت کم ہوتے ہیں، نظر بہت کم آتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت عام اردو بولتے ہیں۔ لیکن میری بے لوث خدمت کے عوض مجھے آپ صرف 10 دنوں کی مہلت دیں، پھر بلا شبہ مجھے کتوں کے آگے پھینکوا دے۔ کیا کہتا ہے وزیر؟ وزیر کہتا ہے میں نے میری بے لوث خدمت، یعنی میری 10 سال کی خدمت کے بدلے میں آپ مجھے 10 دنوں کی مہلت دیں، پھر بلا شبہ یا پھر بے شک مجھے کتوں کے آگے پھینکوا دیں۔ بادشاہ یہ سن کر 10 دن کی مہلت دینے پر راضی ہو گیا۔ وزیر وہاں سے سیدھا رکھوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کی حفاظت پر مامور تھا۔ سیدھا رکھوالے کے پاس گیا، رکھوالا اسے کہتے ہیں جو دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو وزیر وہاں سے سیدھا کہاں گیا؟ رکھوالے کے پاس۔ کس رکھوالے کے پاس؟ بلی کے رکھوالے کے پاس؟ شیر کے رکھوالے کے پاس؟ نہیں، کتوں کے رکھوالے کے پاس، جو ان کی خدمت پر مامور تھا، جو ان کی خدمت پہ مامور تھا، یعنی جو کتوں کو کھانا کھلاتا تھا، کتوں کی حفاظت کرتا تھا، کتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو اس کے پاس سیدھا گیا اور جا کر کہا مجھے 10 دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں۔ وہ سیدھا کہاں گیا تھا؟ رکھوالے کے پاس جو کتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کے پاس گیا اور کیا کہا اس نے جا کر؟ وزیر نے جا کر کہا مجھے 10 دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کی مکمل رکھوالی میں کروں گا، وزیر کیا کہتا ہے کہ مجھے 10 دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کی مکمل رکھوالی میں کروں گا۔ رکھوالی سے مراد اس کو کھانا کھلانا، اس کو پلانا، اس کی خدمت کرنا، اسے نہلانا، سب کچھ ان 10 کتوں کی میں خود کروں گا۔ رکھوالا وزیر کے اس فیصلے کو سن کر چونکا، لیکن پھر اجازت دے دی۔ رکھوالا ایک ملازم تھا، وزیر کا عہدہ کافی اچھا ہوتا ہے، کافی بہتر ہوتا ہے۔ تو رکھوالا وزیر کے اس فیصلے کو سن کر چونکا، یعنی اس کو حیرت ہوئی، وزیر کتوں کے ساتھ رہے گا، کتوں کی خدمت کرے گا ہے، لیکن پھر وہ کیا کر سکتا تھا؟ ملازم تھا۔ پھر اس نے اجازت دے دی کہ آپ کتوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کی رکھوالی کر سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں وزیر نے کتوں کے کھانے پینے، اوڑھنے، بچھونے، نہلانے تک کے سارے کام اپنے ذمے لے کر نہایت ہی تندرستی کے ساتھ سر انجام دیے۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، تھوڑا سا آسان لفظوں میں پڑھتا ہوں۔ ان 10 دنوں میں وزیر نے کتوں کے کھانے پینے، اوڑھنے، بچھونے، نہلانے تک کے سارے کام اپنے ذمے لے کر نہایت ہی تندہی کے ساتھ سر انجام دیے۔ دیکھیں اب ان کا مطلب سمجھ لیں۔ ان 10 دنوں میں جب وزیر نے کہا تھا کس سے؟ رکھوالے سے، کہ میں ان کتوں کی دیکھ بھال کروں گا، میں نے دیکھ بھال سے مراد اور رکھوالا کیا کرتا ہے یہ آپ کو بتا چکا ہوں۔
تو وزیر نے بھی وہی کام کیا. وزیر نے کیا کیا؟ کتوں کے کھانے پینے، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اس کو کپڑے، جب سردی ہوئی تو اس کے اوپر کپڑے ڈال دیے، اس کی صفائی کی، نہلایا دہلایا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، سارے کام اپنے ذمہ لے کر نہایت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ سر انجام دیا. یعنی بہت ہی زیادہ دل سے کیا اور بہت ہی زیادہ محبت سے سر انجام دیا یہ کام کتوں کے ساتھ. 10 دن مکمل ہوئے، بادشاہ نے اپنے پیادوں سے وزیر کو کتوں میں پھینکوایا. لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوا. 10 دن مکمل ہوئے، جب 10 دن ہو گئے تو بادشاہ نے اپنے پیادوں سے وزیر کو کتوں میں پھینکوایا. لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوا کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی وزیر ان کتوں کے نوچنے سے اپنی جان گنوا بیٹھے. آج یہی کتے اس وزیر کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں. اب اس بات کو سمجھ لیں ذرا، سمجھانے کی اتنی بات نہیں ہے، لیکن میرے جو اردو سیکھنے والے ان کے لیے میں یہ تھوڑا سا مدد کر دوں. 10 دن مکمل ہوئے، بادشاہ نے اپنے پیادوں کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو کام کرنے والے ملازمین کو بادشاہ پیادوں بھی کہا جاتا ہے، ملازمین بھی کہا جاتا ہے، سے وزیر کو کتوں میں پھینکوایا. لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوا کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی وزیر ان کتوں کے نوچنے سے اپنی جان گنوا بیٹھے. آج یہی کتے اس وزیر کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں. Let me explain again one para. میں اس کو دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں. یہاں سے 10 دن مکمل ہوئے. 10 دن تک کیا کیا تھا وزیر نے؟ کتوں کے خدمت کی، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اس کو نہلایا، سب کچھ کیا. 10 دن مکمل ہوئے، بادشاہ نے اپنے پیادوں سے وزیر کو کتوں میں پھینکوا دیا. لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر، ہر شخص یہ دیکھ کر حیران ہوا، آج تک نہ جانے کتنے وزیر ان کتوں کے نوچنے سے اپنی جان گنوا بیٹھے. یعنی آج تک کوئی ایسا شخص نہیں تھا جنہیں ان کتوں نے نوچ کر نہ کھا لیا ہو. لیکن وہ کیا دیکھتے، حیران ہو کے کیا دیکھ رہے ہوتے
کہ آج یہی کتے جو سب کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، نوچ نوچ کر کھاتے تھے، اس وزیر کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا، کیا آج ان کتوں کو کیا ہوا آج ان کتوں کو؟ بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا، کیا ہوا آج ان کتوں کو؟ بادشاہ یہ بھائی جب ایک روز کتے ہر شکاری کو جس کو پھینکا جائے اس کو کاٹ لیتے تھے تو بادشاہ حیران ہونا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اور پوچھا، کیا ہوا آج ان کتوں کو؟ وزیر نے جواب دیا کیا جواب دیا وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا، میں نے صرف 10 دن ان کی خدمت کی اور یہ میرے ان 10 دنوں میں کیے گئے احسانات بھول نہیں پا رہے۔ یہاں اپنی زندگی کے 10 سال آپ کی خدمت کرنے میں دن رات ایک کر دیے، لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر بھی میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو پشت ڈال دیا۔ ذرا سمجھتے ہیں اس کو، کیا بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، وزیر کیا کہتا ہے۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا، میں نے صرف 10 دن ان کتوں کی خدمت کی اور یہ میرے ان 10 دنوں میں کیے گئے احسانات بھول نہیں پا رہے اور یہاں اپنی زندگی کے 10 سال آپ کی خدمت کرنے میں دن رات ایک کر دیے، لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو what is the word پشت ڈال دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ وزیر بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ میں نے ان کو 10 دن خدمت کی، ان کی یہ اس خدمت کے عوض یعنی اس خدمت کی وجہ سے مجھے نہیں کاٹ رہے، مجھے نہیں نوچ رہے، صرف 10 دن کی خدمت میں یہ حال ہے کہ یہ مجھے نہیں کاٹ رہے، نہیں نوچ رہے، نہیں نقصان پہنچا رہے۔ یہاں اپنی زندگی کے میں نے 10 سال آپ کی خدمت میں گزارے، آپ کی خدمت کرتے کرتے مجھے 10 سال ہو گئے، دن رات ایک کر دیے، لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو بھلا دیا۔ یعنی پست کا مطلب ہوتا ہے یعنی بھلا دیا، یعنی اگنور کر دیا۔ 10 سال کی خدمت کو بھلا دیا، 10 سال کی خدمت کو ایک غلطی پر بھلا دیا۔ بادشاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا
बादशाह को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने वजीर को उठवा कर मगरमच्छों के तालाब में फेंकवा दिया। बादशाह को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ, यानी बादशाह को पता चला कि मैंने 10 दिन दे के बड़ी गलती की। मुझे नहीं पता था वज़ीर इतना चालाक निकलेगा, कुत्तों को अपना ही दोस्त बना लेगा। इसने वज़ीर को उठवा कर मगरमच्छों यानी क्रोकोडाइल के तालाब में फेंकवा दिया। इस बात से साबित होता है, इस कहानी से आपको एक सबक मिलता है, जब मैनेजमेंट एक बार फैसला कर ले कि आपके साथ ये करना है तो करना ही है, दैट्स फाइनल। यानी मैनेजमेंट या ऑनर एक बात का फैसला कर ले कि आपके साथ ये करना है तो करना है, दैट्स फाइनल। फिर आप कुछ भी कर लो, आपकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आप जितने ही अच्छे, जितने ही वफादार, हम एक गलती करते हैं, इंसान हमें माफ़ नहीं करते। एक गलती, सिर्फ एक गलती क्या कर दें, गलती हो जाती है। एक मुझे अभी भी याद है, मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं 5 लाख के चेक को 50,000 लिख दिया। दैट्स रियली ब्लंडर मिस्टेक। क्या होता है कि हमारी गलती कोई नहीं भूलता, हमारी गलती कोई नहीं भूलता। और पैसा ऐसी चीज़ है और चीज़ें ऐसी हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है कि आप हर चीज़, हर एक्सपीरियंस, हर गलती से कुछ ना कुछ सीखो। कुछ लोग गलती से सीखते हैं और कुछ लोग तजर्बे से सीखते हैं और कुछ लोग दूसरों की इबरत या दूसरों को देखकर इबरत हासिल करते हैं और कुछ लोग लोगों के तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं, जस्ट लाइक दिस। इस तरह जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको कहानी सुनाई, बेशक ये बोर थी शुरू में और जिस तरह मैंने पढ़ाया बहुत बोर था, बट इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकंड, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थर्ड, आप ज़िंदगी का एक तजर्बा आपने हासिल कर लिया बग़ैर ठोकर खाए। एन्जॉय योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ आपने इस लेसन को पसंद किया होगा और मेरी दरख्वास्त है कि इस लेसन को, इस उर्दू स्टोरी को आप अपने दोस्तों से शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, जहां अपने दोस्तों, तमाम दोस्तों से शेयर करें और उनसे कहें कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि ठोकर खा के सीखा जाए, दूसरों की बातें सुनकर भी इंसान को सीख लेना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।